پہلے مہتاب صاحب بتائیے گا کیا کیسے یہ کنفرمیشن آئی ہے، کیونکہ ظاہر انسرٹینٹی تھی، کہاں سے کنفرمیشن آئی، کس طرح فائنینسنگ گیپ پورا ہوا، رول اوور کے حوالے سے الگ انسرٹینٹی تھی، $2 ارب کے حوالے سے گیپ کے حوالے سے الگ انسرٹینٹی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک انسرٹینٹی کا ماحول تھا اور یہ بڑا ضروری تھا کہ آئی ایم ایف کا جو 12 جولائی کو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تھا وہ بورڈ کے پاس جائے اور وہاں سے اس کی اپروول ہو. اس کے راستے میں رول اوورز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کا تھا، سعودی عرب کا اور یو ای کا. سعودی عرب کا $5 بلین کا تھا، چائنا کا جو ہے وہ $4 بلین کا تھا اور $3 بلین یو ای کا تھا. ان تینوں ممالک نے ایک سال کے لیے جو ہے وہ رول اوور جو ہے وہ کرنے کی کنفرمیشن کی. اس کے بعد بھی آئی ایم ایف کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ $2 بلین سے زیادہ کا فائنینسنگ گیپ ہے، جس میں $1.2 بلین ہم سعودی عرب سے ریکویسٹ کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ کل فائنانس منسٹر کی جو سعودی ایمبیسڈرز ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آئی ٹی ایف سی سے کچھ $400 بلین کی ریکویسٹ کی ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے اور کچھ گلف بیس جو کمرشل بینکس ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ریکویسٹ کر رہے تھے کہ وہ کنفرمیشن جو ہے وہ ہمیں دیں. لیکن اس کے اندر ایک کیویٹ تھا اور وہ یہ تھا کہ ہائر انٹرسٹ ریٹ پہ وہ آفر کر رہے تھے. تو اب ان کی طرف سے کنفرمیشن آ گئی ہے، ریٹ جو ہے وہ جب ٹرانزیکشنز ہوگی تو اس ٹائم پتہ چلے گا. لیکن یہ کنفرمیشن پوری ہونے کے بعد آج جو ہے وہ فائنانس منسٹر کی طرف سے بھی اور آئی ایم ایف کی طرف سے بھی اس میں پیش رفت ہوئی ہے اور امید یہ ہے کہ بائی اینڈ آف دس منتھ تک 25 کو ہی پروبیبلی آئی ایم ایف کا بورڈ جو ہے وہ پاکستان کے کیس کو کنسیڈر کرے گا اور اپروول دے دے گا. لیکن دوسری طرف ہمیں فسکل سائیڈ پہ میئرز بالکل لینے پڑیں گے. اس میں کچھ ٹیکس میں جو ٹیکس کے حوالے سے بھی جو آپ کی خبر ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں. مگر محمد سہیل صاحب آج پہلے تو مارکیٹ تقریباً 150 بیسس پوائنٹ تک کی توقع کر رہی تھی کہ شرح سود میں شاید کمی ہو، کنسنسس آلموسٹ یہی تھا، مگر زیادہ کمی کی آج 2% کی، یعنی 200 بیسس پوائنٹس کی کمی ہوئی. اس کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک نے انالسٹ بریفنگ کی جس میں آپ بھی موجود تھے اور سب سے پہلا اشارہ کہ پاکستان نے فائنینسنگ گیپ پورا کر لیا آئی ایم ایف کی کنڈیشن میٹ کرنے کے لیے وہیں سے آیا کہ گورنر صاحب نے بیان دیا ہے. کیا یہ کنونس تھے گورنر صاحب کہ یہ ہو گیا ہے؟ کیا ہوا ادھر اور کیا اسی وجہ سے اتنی بڑی کمی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شاہد بھائی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو توقعات 150 بیسس پوائنٹ کی تھی اور یہ توقعات سے زیادہ گرانے کے مجھے لگ رہا ہے کہ دو ہی ریزن تھے. ایک تو اپنے ابتدائی میں بھی بتایا اور میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں، کافی ہفتوں سے، کہ جو مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے وہ توقعات سے زیادہ تیزی سے کم ہو رہی ہے. جو آج کمیٹی نے بھی ریئلائز کیا کہ ان کی بھی توقعات سے زیادہ انفلیشن کم بڑھ رہا ہے. اور دوسری جانب لگتا ہے کہ سینٹرل بینک کو یا کمیٹی کو یہ اطلاعات مل گئی تھیں کہ جو فائنینسنگ کی ایشورنس ہے وہ آئی ایم ایف نے ایکسیپٹ کر لی ہے. تو اگر آپ کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کنٹرول میں ہو جاتا ہے تو پھر مہنگائی آٹومیٹکلی کنٹرول میں آ جاتی ہے. تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو مارکیٹ کی توقعات سے کم ریڈکشن کی گئی ہے، کیونکہ مارکیٹ کو آئی ایم ایف کی خبر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک گورنر صاحب نے ہی دی، جنہوں نے کہا کہ جو اخباری اطلاعات ہیں اکتوبر کی وہ صحیح نہیں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کا ایشورنس آ جائے گی بلکہ آگے اگلے 1-2 سال میں جو ری پیمنٹس ہیں وہ بھی بآسانی ہو جائیں گی. تو یہ دونوں عوامل تھے جس کی وجہ سے جو ریٹ کٹ ہے وہ زیادہ ہوا ہے. اور مہتاب صاحب اب کیا ایف بی آر کو یا حکومت میں یہ ابھی تک بھی، حالانکہ ڈیٹ آ گئی، یہ سارے معاملات ہو گئے، کیونکہ 98 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، آپ کی خبر ہے کہ اب مزید سخت اقدامات ہونے جا رہے ہیں پینلٹیز کی صورت میں بھی؟ اب سے پہلے کے اقدامات تو ناکام ہوئے، اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ اس ٹائم جو ایف بی آر پروپوز کر رہا ہے اور یہ پروپوزل حکومت کے سامنے وہ بھجوا رہے ہیں، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو فائلرز اور انڈر فائلرز ہیں اور نان فائلرز ہیں ان کے خلاف سٹرن ایکشنز جو ہے وہ لیا جائے، جس میں ڈسکنیکشن آف یوٹیلیٹیز، جس میں بجلی، گیس اور باقی چیزیں جو ہے، ٹیلی فون جو ہے وہ شامل ہے. اس کے علاوہ جو فریزنگ آف اکاؤنٹس، کہ جو نان فائلر ہے یا انڈر فائلر جو ہے اس کے بینک اکاؤنٹس یا تو سسپینڈ کر دیے جائیں یا فریز کر دیے جائیں اور ان کے اوپر بین کر دیا جائے کہ وہ پراپرٹی یا کوئی کسی قسم کی گاڑی جو ہے وہ نہیں خرید سکیں گے. اس کے علاوہ جو اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نادرا کا جو ڈیٹا ہے اس کی انٹیگریشن کے ساتھ لوگوں کو یہ پہلی دفعہ
انٹیمیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایف بی آر کے پاس جو فائلر ہے اس کو بھی ایک نوٹس بھجوایا جا رہا ہے اور جو نان فائلر ہے اسے بھی ایک نوٹس بھجوایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہماری معلومات کے مطابق آپ نے یہ ٹرانزیکشنز کی ہیں، یہ پراپرٹی خریدی ہے، یہ گاڑی خریدی ہے، آپ کی اتنی انکم ہے، اگر آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو بہت شکریہ، اگر آپ ٹیکس ادا نہیں کر رہے تو آپ ریٹرن جو ہے وہ فائل کریں اور ٹیکس جو ہے وہ ادا کریں. اور اگر کوئی انڈر فائلر ہے تو اس کو بھی اسی طرح کا نوٹس بھجوایا جا رہا ہے کہ ہمارے ایسٹیمیٹس ایف بی آر کے یہ ہے کہ یہ اتنی آپ کی انکم ہے تو آپ پورا ٹیکس جو ہے وہ ادا کریں. تو اس طرح کے ایکشنز ہیں. اس کے علاوہ کچھ ریونیو میجرز بھی انڈر کنسیڈریشن ہے کہ جس میں فار انسٹنس ان کے اوپر بھی شاید ایف بی آر جو ہے اور حکومت یہ کرے کہ یا تو پریزیڈنشل آرڈیننس آئے گا یا جو ہے وہ منی بل کی صورت میں پارلیمنٹ کے سامنے یہ ساری پروپوزل جو ہے وہ رکھی جائیں گی. اور محمد سعید صاحب ذرا ایک طرف تھا کنسنسس کہ تقریباً 1.5% کی کمی آئے شرح سود میں، مگر دوسری طرف تھی کچھ ڈیمانڈز کہ جی بڑی کمی کریں، 300 بیسس پوائنٹس کریں اور پھر تیزی سے اب کم کریں، کیونکہ اگر انفلیشن بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے، 9.6% تھی، اب ایکسپیکٹیشن ہے شاید 8% سے بھی کم سپٹمبر میں ہو جائے. انٹرنیشنلی آئل پرائسز بھی نیچے آئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ تیزی سے یہ معاملہ ہونا چاہیے کیونکہ حکومت کی اپنی انٹرسٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے، یا اگر کاشیس ہے اسٹیٹ بینک جو اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ابھی بھی کاشیس ہیں، وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو یہ سینسیبل ڈیسیشن ہے، بہت زیادہ کٹ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں شاہزاد بھائی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. 38% کا انفلیشن جو ہے وہ ود ان اے ایئر 7-8%، 9% آ گیا ہے. سینٹرل بینک کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. بہت تنقید ہوئی، ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہوئی، جی ڈی پی گروتھ کم ہوئی، مگر سینٹرل بینک کا آبجیکٹیو ہی ہوتا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا. اور لوگ پہلے ہنستے تھے کہ جو سینٹرل بینک کا 7% کا ٹارگٹ ہے اگلے سال کے اینڈ میں وہ کیسے اچیو ہوگا، تو مجھے تو لگتا ہے وہ اگلے 2-3 ماہ میں بھی اچیو ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ریئل انٹرسٹ ریٹ ابھی بھی بہت زیادہ ہے، مگر سینٹرل بینک گورنر نے آج بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بتایا کہ ہم نے پاکستان میں بوم اینڈ برسٹ سائیکل دیکھا ہے، اور اگر بہت تیزی سے انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا گیا تو پھر ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، پھر آپ کے ریزرو ختم ہو جائیں گے اور پھر پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ جائے گا. تو میرے خیال سے یہ ایک سینسیبل ڈیسیشن ہے، اور یہ 2-3% کا منیمم ریئل انٹرسٹ ریٹ پازیٹیو رہنا چاہیے جو پاکستان کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے.